نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة والسلاما عليك يا سيدي يا رسول اللہ۔ حمد و صلاة کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق حضرات، علماء کرام، مشائخ سادات، بالخصوص مسند صدارت پہ جلوہ فراد نور دیدہ حضرت سلطان العارفین حضرت قبلہ صاحبزادہ پیر نور سلطان نور احمد قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ کے عالی مرتبت صاحبزادگان، ابھی آپ حضرت صاحبزادہ صاحب کی گفتگو بھی سن رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی اس آستانہ پاک کو آباد و شاد رکھے، اپنی رحمتیں، اپنا فضل ہمیشہ ہم سب کے شامل حال فرمائے۔ آمین۔ عرص مقدس کی یہ تقریبات ہیں۔ اہل تصوف صوفیہ کرام اس مقدس جماعت کو کہا جاتا ہے جو اسلام کی عملی تصویر اپنے کردار و عمل سے پیش کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جو لوگ ان ساری باتوں پر اپنی زندگی گزار دیتے ہیں جو باتیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا کی طرف بندے کو لے کے جاتی ہیں۔ بعض لوگ تصوف اور طریقت کی کچھ مشکل تشریحات کرتے ہیں اور صاحبان علم بعض چیزوں سے بڑا ذوق بھی پاتے ہیں، لیکن ہم جو سادہ لوگ ہیں ہمارے لیے بعض باتیں بڑی آسان کر کے ہمارے بزرگوں نے بیان فرمائی۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا کہ یہ طریقت کیا ہے، تصوف کیا ہے، اخلاقیات کے باب میں انسان کی تعمیر کیسے ہو سکتی ہے، تو انہوں نے فرمایا لمبی چوڑی بات نہیں، تین ہی باتیں۔ آپ کی توجہ ہے میری بات؟ میں نے تھوڑی سی باتیں کرنی ہے آپ کے ساتھ، اور میں نے جلدی سے گفتگو بغیر کسی لمبی تمہید کے شروع کر دی۔ فرمانے لگے تین ہی باتیں ہیں، ایمانیات کے بعد، ضروریات دین کے بعد، ضروریات اہل سنہ کے بعد تین باتوں پر انسان عمل کرے تو اس کا دین اخلاقیات کے باب میں مکمل ہے۔ سبحان اللہ۔ عرض کی حضور وہ کون سی ہیں؟ تو حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنی ضرورت کے مطابق دین کا علم حاصل کرے۔ سبحان اللہ۔ اور دوسرا فرمایا پھر جو سیکھا ہے نا اس پر عمل کرے۔ سبحان اللہ۔ صرف بحث مباحثے کے لیے نہیں، وعظ و تقریر کے لیے نہیں، لوگوں کو سنانے کے لیے نہیں، علم سیکھے اور پھر اس پر عمل کرے، اور پھر وہ جو عمل کرتا ہے اس میں اخلاص پیدا کر لے، اس کا دین مکمل ہو گیا۔ اس نے طریقت اور تصوف کے میدان میں کامیابی حاصل کر لی اگر یہ تین چیزیں اسے حاصل ہو گئیں۔ ہمارے ہاں جس دور میں میں اور آپ ہیں، یہ دور غیر محتاط وقت گزارنے کا دور ہے۔ لوگ دوائی استعمال کر لیتے ہیں ڈاکٹر کے کہنے پر، لیکن ڈاکٹر کے کہنے پر پرہیز نہیں کرتے۔ سبحان اللہ۔ اور ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، دوائی بھی کھائیں گے اور پرہیز بھی کریں گے۔ اسلام نے بھی ایک نقطہ ہمیں دیا ہے کہ ایک ہے تمہارا نیکی کرنا اور ایک ہے تمہارا تقوی اختیار کرنا۔ سبحان اللہ۔ نیکی یہ ہے کہ تم نے نماز پڑھنی ہے، نیکی یہ ہے کہ تم نے اللہ کی بارگاہ کی طرف
عبادت کے لیے توجہ کرنی ہے، نیکی یہ ہے کہ تم نے قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے، نیکی یہ ہے کہ تم نے تسبیحات پڑھنی ہے، خیر کا کام کرنا ہے، مخلوق کی خیر خواہی کرنی، یہ سب نیکیاں، لیکن اس کے ساتھ تم نے متقی بننا ہے، پرہیزگار بننا ہے۔ کیا مطلب؟ گناہوں سے بچنا ہے، سبحان اللہ، احتیاط بڑی ضروری ہے، غیر محتاط زندگی نہیں۔ صوفیاء کا طرز یہ تھا کہ وہ ذرا محتاط زندگی گزارتے تھے، سبحان اللہ، اپنی خواہشات پر قابو رکھ کے ذرا چلتے تھے۔ انہوں نے نا اپنے آپ کو ذرا کنٹرول میں رکھا ہوا تھا، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھا ہوا تھا، سبحان اللہ، بکھرتی ٹوٹتی ان کی خواہشات نہیں تھی۔ مسند احمد میں حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی۔ سبحان اللہ، حضور عرض کرتے ہیں، مالک مجھے اس خواہش سے بچانا جو ایک اور خواہش میں مبتلا کر دے۔ ایک خواہش پوری کرے تو دوسری بندے کی خواہش بن جاتی ہے، وہ پوری کرے تو تیسری بن جاتی ہے۔ اے اللہ اس خواہش سے بچا جو ایک اور خواہش میں ڈالے۔ میرے عزیز، محتاط طرز زندگی، ای کو ذرا کم کر دیں گے، محتاط طرز زندگی یہ متقی لوگوں کا طریقہ ہے، بے شک، یہ ان لوگوں کا طریقہ ہے جو علم و عمل کے بعد اخلاص والا وقت گزارتے ہیں۔ وہ محتاط، بولنے میں بھی محتاط، کھانے میں بھی محتاط، معاملات زندگی میں بھی غیر محتاط نہیں۔ جب ہم غیر محتاط ہو جاتے ہیں نا جی، یہ مہربانی فرمائیں جی آپ پیسے جیبوں میں رکھیں، ہماری بات تو سنیں آپ توجہ کے ساتھ، یہ بات سننا زیادہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ نے اٹھنا نہیں، بیٹھے اطمینان سے، میری بات پر تھوڑی غور کریں۔ محتاط، ہمارے ہاں پتہ کیا ہوتا ہے؟ تقویٰ کہتے ہیں یہ احتیاط کو ہے۔ قرآن مجید میں جو درجنوں مقامات پہ قرآن مجید نے تقویٰ اختیار کرنے کا کہا، تقویٰ کہتے ہیں محتاط۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یہ تقوی کا ذکر قرآن مجید میں بڑی جگہوں پہ آیا، تو بتائیے تقویٰ کیا ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب کہنے لگے، حضور آپ بھی تو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، سبحان اللہ، لیکن اگر میرے ذمے لگایا ہے تو پھر میں عرض کروں گا کہ اگر انسان نے کھلا لباس پہنا ہو اور ایسے رستے سے گزر رہا ہو جو رستہ تنگ ہو اور دونوں جانب کانٹے دار جھاڑیاں ہوں، تو حضور بتائیے کہ اگر وہ گزرے گا تو کیسے گزرے گا؟ سبحان اللہ، حضرت عمر فرمانے لگے، سادی سی بات ہے، ذرا اپنے آپ کو سمیٹ لیں، سبحان اللہ، تھوڑا دائیں بائیں نظر رکھیں، ذرا محتاط ہو کے گزر جائے۔ تو حضرت ابی بن کعب کہنے لگے، بس حضور جو بندہ محتاط ہو کے گزر جائے اسے متقی اور پرہیزگار کہا جاتا ہے۔ ہمیں نا باتیں کرنے کا شوق ہوتا ہے، بڑی بات، سبحان، اور غیر ضروری باتیں اور بلا وجہ کی گفتگو دل کو سخت کر دیتی ہے، انسان کا وقار ختم ہوتا ہے۔ بولنے میں احتیاط، زیادہ بات نہیں کی تھی بندے نے، زیادہ نہیں، اس نے ایک ہی دفعہ اپنے والد صاحب سے کہا تھا کہ ابا جی ٹھیک ہے ساری باتیں، زیادہ نہیں کچھ کہا، ایک دفعہ ہی کہا تھا والد صاحب سے کہ اب دور بدل گیا ہے، آپ بھی ذرا سیانے ہو جائیں، سبحان، اتنی بات ہی کی تھی۔ والد تو بیچارہ ساری رات سو ہی نہیں سکا، بے شک، تو رو رو کے اس کا تکیہ بھیگ گیا کہ یار میں نے تو جوانی ساری تیرے نام کر دی اور میں ہی سیانا نہیں تھا، سبحان اللہ، میں نے تو چڑھتی جوانی میں کہا تھا میرے کپڑے ہیں بس بچوں کے لے لو، سبحان میں اللہ، تو پردیش میں 40 سال تیری خاطر رہا، میں سمجھدار ہی نہیں تھا۔ ماں سے کہا، اماں ٹھیک ہے میری بیوی بھی سمجھدار نہیں پر تو بھی تو تھوڑی عقل مند ہو جا، اتنا ہی کہا تھا، لیکن ماں کہنے لگی، اوئے ہوئے تو نے غور ہی نہیں کیا، ساری زندگی میں نے تیرے نام پہ قربان کر دی، سمجھداری نہیں۔ ہماری زبان کے 2-4 غیر محتاط جملے، اچھا کئی دفعہ بعد میں پچھتاتے ہیں کہ نہیں کہنا چاہیے تھا، لیکن جو متقی لوگ تھے، پرہیزگار لوگ تھے، وہ احتیاط کرتے تھے، وہ ایک آدھ بات کرتے تھے پر ذرا گہری کرتے تھے، سوچ سمجھ کے کرتے تھے، ان کی زبانیں ان کے کنٹرول میں تھی۔ سبحان اللہ، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مشکوٰۃ شریف میں موجود ہے، حضور فرماتے ہیں کہ انسان بولتے 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 ایسا لفظ بولتا ہے، اتنا اچھا جملہ کہتا ہے کہ رب اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دے۔ سبحان اللہ، اور فرمایا بعض اوقات بولتے بولتے ایسا غیر محتاط جملہ کہتا ہے کہ جملے کی وجہ سے اس کے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔
تو زندگی محتاط، تقوی والی، پرہیزگاری والی، اپنے لفظوں پر غور کریں میں کیا کہنے لگا ہوں، اپنے جملوں کو سنبھالیں اور تھوڑا سا نا خیال کریں منصب کا کہ کس جگہ کیا بات کرنی۔ حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں حضور سے کوئی سوال کرنا ہوتا تھا نا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اچھا محبوب اعلان کرتے پوچھ لو جو پوچھنا ہے، اور مولا علی کہتے ہیں میں مہینوں انتظار کرتا تھا اور میرا دل کرتا تھا کوئی اور ہی آ کے وہ مسئلہ پوچھ لے، میری اب بھی مسئلہ حل ہو جائے۔ سبحان اللہ، لیکن یہاں تو جناب وہ اچھا کچھ ایسے لوگ بھی بحث کرتے ہیں جن کا بحث سے بالکل کوئی لینا دینا نہیں، ہر بندے سے تھوڑی بحث ہوگی۔ فَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، سبحان تو اللہ، اس سے سلوٹ بھی تو کرنی ہے۔ ہم ہر بندے سے الجھ رہے ہوتے ہیں، ہر بندے سے بحث کر رہے ہیں، باتیں کرنے کا شوق۔ بلکہ ایک جگہ پہ میں بیٹھا تھا تو ایک صاحب بات چلتے چلتے چل رہی تھی تو وہ کہنے لگے جی قطع کلامی معاف، اور ساتھ انہوں نے بات شروع کر دی۔ میں نے اسے کہا ٹھہر تو جا، پوچھ تو لے ہم نے معاف کیا بھی ہے کہ نہیں۔ سبحان اللہ، معافی تو آپ نے مانگی، گن پوائنٹ پہ معافی لیں گے آپ، ہم نے تو ابھی کیا ہی نہیں، اور آپ نے باتیں کرنے کا چسکا۔ اور ہر بندے کو جس کو حروف ابجد کا نہیں پتا، الف با تا سا نہیں آتا، وہ بھی کہتا ہے ٹھہرو دو چار باتیں میری بھی سن لو۔ سبحان بھئی آپ ماہر ہی نہیں ہے اس عنوان پر، آپ بات ہی نہ کریں، کلام ہی نہ کریں۔ غیر محتاط باتیں بعد میں ہمیں تکلیف دیتی ہیں، ہمارے لیے آزمائش کا باعث بن جاتی ہیں۔ بلا وجہ کی ابحاث نہ کریں، بلا وجہ کی بحثیں چھوڑ دیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، صحیح مسلم میں حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ایک دن کچھ لوگوں نے حضور سے زیادہ سوالات کیے۔ سوال پوچھنا تو آدھا علم ہے پر ضرورت کا پوچھیں۔ یہاں تو لوگ پوچھتے ہیں بحث کے لیے باتیں، مزید الجھاؤ کے لیے۔ سوال پوچھے کچھ لوگوں نے تو نبی پاک اٹھ کے ممبر پر بیٹھ گئے اور سرکار کے چہرے پر ناراضگی آئی، فرمایا پوچھو کیا پوچھنا، سبحان اللہ، پوچھو۔ ایک شخص نے اٹھ کے پوچھا میرا باپ کون ہے؟ فرمایا وہی ہے جس کی طرف تجھے منسوب کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، ایک شخص نے اپنے خاتمے کے بارے میں پوچھا تو محبوب نے وہاں بھی غیب کی خبر دے دی۔ سبحان اللہ، جب حضور کے چہرے پر ناراضگی دیکھی نا، کثرت سوالات، ہر وقت کی بحثیں، ہر وقت کا تناؤ، کبھی کبھی تو میں سوچتا ہوں کیا یہ دین صرف بحث کے لیے دنیا میں آیا؟ کیا اس پر صرف بحث ہوگی، عمل کب ہوگا؟ کیا صرف اس پر کلام ہی ہم کریں گے، ساری زندگی ابحاث میں گزاریں گے؟ عمل کرنے والے عمل کر کے چلے بھی گئے اور آج تک لوگ بحث کر رہے ہیں، آج تک پوچھ رہے ہیں مسئلہ، آج تک پوچھ رہے ہیں کہ جناب پہلی اذان جب ہو تو کیا اس وقت کھانا پینا چاہیے یا روزہ بند کر دینا چاہیے؟ سالوں گزر گئے ابھی تک نہیں سمجھ آئی۔ وہ ربیع الاول شریف آتا ہے تو پھر پوچھنا شروع کر دیتے ہیں میلاد جائز ہے؟ میں نے کہا یار صدیاں بیت گئی ہیں، بس کرو، اب یہ نہ پوچھا کرو میلاد جائز ہے کہ ناجائز ہے، اب یہ پوچھا کرو کہ میلاد کی محفل میں وضو کر کے جانا چاہیے، بغیر وضو بھی جایا جا سکتا۔ ساری زندگی اسی میں گزار دو گے، ساری زندگی یہی ابحاث کی جائیں گی کہ حضرت سیدنا امام علی مقام کی نام کا لنگر پکایا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ اب یہ پوچھا کرو کہ لنگر وضو کر کے پکانا ہے کہ بغیر وضو بھی پک جاتا ہے؟ سبحان اللہ، اب تقوی والی بات کرو، احتیاط والی بات کرو۔ سبحان ہم اللہ، اپنے طرز زندگی سے جب تک ان فضول چیزوں کو دور نہیں کرتے ابحاث کو، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں جب حضور کے چہرے پر شدید ناراضگی دیکھی نا، بے مقصد اور لا یعنی سوالات کی وجہ سے، تو حضرت عمر اٹھے۔ آپ کی توجہ ہے میری بات؟ سبحان اللہ، سبحان ہاتھ اللہ، باندھ کے عرض کی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبسیدنا ومولانا محمد النبی ورسولا۔ کہا یا رسول اللہ ہم بڑے راضی ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، سبحان ہم اللہ، بڑے راضی ہیں کہ اسلام ہمارا، ہم بڑے راضی ہیں کہ اللہ نے آپ کو ہمارا نبی اور رسول بنایا ہے۔ سبحان اللہ، تو پھر نبی پاک علیہ السلام راضی ہوئے۔ میرے عزیز فضول ابحاث سے نکل، بلکہ مجھے نا جی کچھ لوگوں پر افسوس ہوتا ہے کہ آپ یار کس بندے سے بحث کر رہے ہیں۔ وہ بزرگوں نے ایک بات لکھی ہے سمجھانے کے لیے، انہوں نے کہا ایک دفعہ گدھے اور گھوڑے کی بحث ہو گئی۔ سبحان گھوڑا کہتا تھا آسمان کا رنگ نیلا ہے، اللہ، گدھا کہتا تھا نہیں کالا ہے۔ کتنے گھنٹے بحث ہوئی تو مقدمہ شیر کے پاس، بادشاہ کے پاس چلا گیا۔ سبحان اللہ،
बादशाह से जाते ही घोड़े ने पूछा जी आसमान का रंग क्या है? उसने कहा नीला। कहने लगे मैं भी नीला ही कहता हूँ, पर ये गधा मानता ही नहीं, सुबह से बहस हो रही है। तो बादशाह सलामत कहने लगे घोड़े तेरी बात भी ठीक है, पर तुझे उम्र कैद की सजा है। सुभान अल्लाह। उसने कहा बात भी मेरी ठीक है और सजा भी मुझे। उसने कहा सजा इस बात की है कि तूने गधे से बहस शुरू कर दी। बड़ा बेवकूफ आदमी, हर बंदे से बहस करेगा। सुभान अल्लाह। वैदा खातबाहुमुल जाहिलून कालू सलामा। कुछ लोग जाहिल होते हैं, उनसे सलाम की जाती है, उनसे बहस नहीं की दी तो मुहतात रहे अपनी जिंदगी में, फजूल बहस ना करें, छोड़ दें, अब अमल करना है। वो इंशाअल्लाह। लोग नबी पाक की बारगाह में आए, मिशकात देखी, हजरत अब्दुल्ला बिन बुसर ने आके कहा या रसूल अल्लाह एक बात बता दे, एक बात, मैं ना सारी जिंदगी उस पर गुजार दूंगा। सुभान ये वो फिक्र है जिसे हजरत बुल्ले शाह ने कहा था कि इल्मो बस करियो यार, सुभान अल्लाह। एक कोई हरफ तेनू दरकार। हाँ। हजरत अब्दुल्ला इब्न बुसर ने कहा या रसूल अल्लाह कोई एक बात बता दे, मैं जिंदगी गुजार दूंगा। सुभान अल्लाह। नबी पाक ने फरमाया अपनी जुबान को खुश्क ना होने देना, तर रखना, सुभान अल्लाह। पर तर अल्लाह के जिक्र से रखना। सुभान अल्लाह। कहा, या रसूल अल्लाह बस समझ आ गई बात, सुभान अल्लाह। सारी जिंदगी अल्लाह की याद करता रहूंगा। जो सीखा है उस पर अमल करें, जो किताबों सुन्नत से हमें बताया कि उस पर अमल करें। अमल कब करेंगे? सारी जिंदगी गुजर गई, ये कैसे करना भाई? अमल करें, आगे बढ़े, जो सीखा है उसको सिखाएं, उस पर अमल करें, आ जाए, जिंदगी खूबसूरत हो जाएगी। जिंदगी जब अमल वाली नहीं ना होती तो बंदा दो कश्तियों का मुसाफिर होता है। बेशक बेशक। जब बंदा कहता कुछ है करता कुछ है तो वो ना अदाकार सा हो जाता है, सुभान अल्लाह। वो तकल्लुफ में आ जाता है। जब उसकी जिंदगी असल हो जाती है ना, असल। एक बहुत बड़े आलिम है और खानदान उलमा का है और कई नस्लों से वहाँ फिजाने इल्म चल रहा था, लेकिन उनके बेटों में से किसी ने पढ़ा नहीं। तो लोग थोड़ी बहुत तनकीद भी करते थे कि लो जनाब ये पढ़े हुए नहीं, इनके बच्चे। मुझे बड़ी उनसे मोहब्बत थी। मैंने एक दिन उनसे कहा हजरत आपके बच्चे क्यों नहीं पढ़े? फरमाने लगे मैंने इनको बिठा के कहा था कि तुम्हें मदरसा में दाखिल कराना है, कोशिश भी की थी तरबियत करने, लेकिन दुनियावी लाइन पे निकलना चाहते थे। फरमाने लगे जब मैंने इनके अंदाज को देखा तो मैं खुद जाके इन्हें मुख्तलिफ इदारों में दाखिल करा के आया, दुनियावी काम से। इसलिए कि मैं समझता था अगर जबरन आएंगे ना तो इन्हें मज़ा नहीं आएगा। सुभान अल्लाह। तो फिर ऐसा ना हो कि ये कहें कुछ और करें कुछ। अगर इनका बातिन, जो बंदा शौक से काम करता है ना वो काम उसे थकाता नहीं। सुभान अल्लाह। जो इखलास से काम होता है वो काम उसे थकाता नहीं। यानी आप किसी नाथ खां को, किसी मौलवी साहब को, किसी कारी साहब को बुलाएंगे, डेरा इस्माइल खान आ जाओ भाई, तो अगर वो दुकानदार हो तो सौदा करता है, कहता है मैं आपसे 20,000 लूँगा, 25,000 लूँगा। फिर वहाँ आने के बाद उसे पता चला ओहो यहाँ से तो आपको 20 किलोमीटर अंदर जाना था। वो कहता मैं तो 10 और लेना है। दे दिया आपने, जो 20 देगा वो 35 भी दे दिया, आपने दे दिया, लेकिन ना उसे लुत्फ आया ना आपको लुत्फ आया। सुभान अल्लाह। उसे भी मज़ा नहीं आएगा अल्लाह से। क्यों? कि उसे पता है मैं दुकानदार और दुनियादारी कर रहा हूँ। लेकिन एक शख्स को आपने बुलाया, फिर कहा आपको कोई 30 मिनट अंदर जाना है, तो उसने कहा बिस्मिल्लाह, जहाँ जहाँ मेरी गाड़ी चलेगी क़यामत के दिन वो जगह मेरे मोमिन होने की गवाही देगी। सुभान अल्लाह। मैं खुश होके जाऊँ। सुभान अल्लाह। जब आप मुखलिस हो जाते हैं, आपका काम आपको थकाता नहीं। बेशक। आपको ज़हनी कोफ्त में जिस्म किसी वक्त थक भी जाए ना तो रूह ताज़ी रहती है। सुभान क्यों अल्लाह। क्यों क्यों ताज़ी रहती है? कि कीती ये जान हवाले रब दे, सुभान असा अल्लाह। ऐसा इश्क कमाया मरण तो अगे मर गया बाहू ता मतलब नु पाया। सुभान अल्लाह। वो जो खत्म कर दिया ना बीच में से अपनी जात, अब जायका आने लग गया, सुभान अब अल्लाह। लुत्फ दुबाला हुआ। एक तो बोलने में एहतियात, दूसरा ना मसला रिस्क का है। ये रिस्क का है। ये ये जो चीज़ हमारे वजूद से फिट नहीं ना होती वो हमें तंग करती है। ये जो खाना पसंद नहीं होता ना उसकी क्या आ जाती है। ये इसी बेशक। तरह जो लुकमा हराम का होता है ना ये वो जिस्म पे फिट नहीं आता, नहीं आता। बेशक बेशक फिट नहीं आता। नहीं आता। आप खाना खा रहे थे, 2-4 लुकमे आपने खा लिए, बड़ा लुत्फ आया आपको, फिर किसी ने कान में कह दिया कि ये जानवर बीमार था जो आप खा रहे ये हैं, मुंह में जायका बदल जाता है। बदल जाता। बेशक
اللہ کرے میں آپ کو سمجھا سکوں. سبحان اللہ. اس کا منہ میں ذائقہ بدل جاتا ہے. حالانکہ کھانا بھی وہی ہے, دسترخوان بھی یہی وہی ہے, پلیٹ نہیں بدلی, سالن نیا نہیں آیا, لیکن ذائقہ منہ میں, بدل گیا ہے. کیونکہ آپ کا ذہن بن گیا ہے یہ میرے لیے درست. نہیں ہے. اگر یہ ذہن بن جائے کہ رزق حلال کھانا ہے, طیب کھانا ہے, انشاءاللہ. پاکیزہ کھانا ہے, یہ پتہ ہے رزق حرام کیا کرتا ہے؟ یہ بندے کا اللہ سے رشتہ توڑ دیتا ہے, وش کمزور کر دیتا وش ہے. وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص بڑی آہوزاری سے دعا مانگ رہا تھا, تو محبوب نے فرمایا اس کی دعا قبول نہیں ہوگی. وش یا رسول اللہ کیوں؟ اللہ تو کریم ہے. فرمایا اس کی دعا اس لیے قبول نہیں ہوگی کہ اس نے جو کھایا ہے وہ حرام ہے, وش جو پہنا ہے وہ حرام ہے, اور جو پیا ہے وہ بھی حرام ہے. یہ لقمہ حرام. فرمایا جو حرام سے پلے گا وہ وجود جنت میں نہیں جائے. وش وش ہم نہ احتیاط نہیں کرتے. رزق نہ وہی اچھا ہے جو بالکل طیب ہو, طاہر ہو. سبحان اللہ. جس طرح غلط مسالہ جات ہو تو بندہ بیمار نہیں ہو جاتا, بے شک بے اسی شک. طرح اگر غلط رزق آ جائے تو روحانی طور پر بندہ, میں نہیں کہہ سکتا پر امام شافعی کہا کرتے تھے, سبحان اللہ. کسی نے کہا حضور عبادت میں دل نہیں لگتا, فرمایا نظر پاک کر, رزق حلال کھا, سبحان اللہ. اللہ تیرے سجدوں میں ذوق پیدا کر دے, سبحان اللہ. تیری عبادات باذوق ہو جائیں. یہ اگر اس میں طہارت نہ ہو, اس میں طہارت نہ ہو. محمد بن قاسم یہاں آئے نا, ایک دن پریشان تھے, جب وہ سندھ میں آئے ہیں جہاد کی غرض سے, تو پوچھا ان سے لوگوں نے کیوں پریشان ہو, تو کہنے لگا پریشان اس لیے ہوں کہ زبان بھی نہیں آتی, سبحان رستوں کا بھی نہیں پتہ, اور راجہ دہر جس کے مقابلے میں آئے ہیں وہ یہاں کا مقامی ہے, تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کس طرح کر کے اس کا مقابلہ کرنا ہے. پھر کچھ وقت کے بعد وہی بزرگ دوبارہ ملے تو محمد بن قاسم بڑے خوش تھے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہا اب کیا ہے, پتہ چل گیا, بڑے راضی ہو. کہنے لگے مجھے نہ پتہ چل گیا کہ راجہ دہر میں دو خامیاں ہیں, یہ ایک تو اس کی نظر ناپاک ہے, دوسرا وہ رزق کے معاملے میں غیر محتاط ہے. کہنے لگا جس آدمی کی نظر ناپاک ہو, رزق کے معاملے میں غیر محتاط ہو, وہ بزدل ہوتا ہے, سبحان اللہ. وہ میدانوں میں کھڑا نہیں, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا چند گھنٹے میرے سامنے نکال جائے. اس لیے کہ جب تک انسان کا رزق پاک نہ ہو, بے شک نظر پاک نہ ہو, تو تقوی نصیب نہیں ہوتا. بے شک. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, جن کو شروع میں جن لوگوں کو امام اہل سنت کہا گیا, سبحان اللہ. ان میں امام احمد بن حنبل. سبحان اللہ. آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا انشراح صدر دیا محبوب کی حدیث کے معاملے میں, یہ اور آپ نے بڑے خوبصورت پیرائے میں احادیث جمع کی. امام احمد بن حنبل سے لوگوں نے پوچھا حضور ساری زندگی پڑھایا, کبھی کوئی مشکل بھی آئی؟ فرمانے لگے آئی تھی, سبحان اللہ. آئی تھی. یہ ایک بوڑھی اماں مسئلہ پوچھنے آ گئی, میں مشکل میں آ گیا. حضرت کیا مسئلہ پوچھا؟ کہا وہ بوڑھی آ کے کہنے لگی, پردے کے پیچھے بیٹھ گئی, بڑھاپا بڑا تھا, کہنے لگی ایک سوال پوچھنا تھا. میں نے کہا پوچھو. کہنے لگی بیوہ ہوں, بے اولاد ہوں, ہاتھ پھیلانا مسلمان کی غیرت کے خلاف ہے, سبحان اللہ. محنت کر کے کماتی ہوں, چرخہ چلاتی ہوں, سود بناتی ہوں, سبحان اللہ. پھر وہ بیچ کر گزارا کرتی ہوں. غیرت ہے بڑی چیز جہاں لیتا ہوں, سبحان اللہ. سبحان پہناتی ہے یہ فقر کو تاج سر دارا. بے شک یہ جو ہاتھ پھیلانا ہے نا, یہ بڑا خوفناک مرض ہے. بے شک گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر, بے شک جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے. بے شک. روکھی سوکھی کھائیں, لیکن یہ کہ غیرت کے ساتھ کھائیں, وقار کے ساتھ, اور جئیں اپنی مرضی سے. پھر مرہون منت نہیں ہوگی, پھر کسی کی بڑی گاڑی دیکھ کے دل پریشان نہیں ہوگا. بے شک. امام احمد بن حنبل سے کہنے لگی محنت کر کے کھاتی ہوں, لیکن مسئلہ آپ سے یہ پوچھنا ہے, استفتاء یہ لے کے آئی ہوں, سوال میرا یہ ہے کہ کئی دفعہ دن کی مزدوری سے حالات پورے نہیں ہوتے تو چاند کی چاندنی میں چھت پہ بھی چرخہ رکھ لیتی ہوں, سبحان اللہ. اوور ٹائم لگاؤں گی. یہ بادشاہ کا لشکر گزرتا ہے, بڑی بڑی لالٹینیں ہوتی ہیں,
وہ روشنی بھی کئی دفعہ میرے چرخے پہ پڑتی ہے، سوال پوچھنا تھا اس روشنی میں اگر سوت بناؤں تو کیا وہ کمائی میرے لیے جائز ہوگی کہ ناجائز ہوگی؟ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں بلا اختیار میری زبان سے نکلا اشہد اللہ، میری زبان پر اللہ کا ذکر جاری ہو گیا، کلمات جاری ہو گیا۔ میں نے کہا بی بی تو کون ہے، کہاں سے آئی، کس بستی کی رہنے والی ہے؟ کہنے لگی حضور آپ مسئلہ بتائیے، آپ کی ذمہ داری ہے۔ کب پتا نا تو کون ہے؟ کہنے لگی یہاں نا بغداد میں ایک ننگے پاؤں درویش چلتا ہے، لوگ بشر حافی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان میں اللہ، اس فقیر فاقہ مست کی بہن ہوں۔ حضرت امام احمد بن حنبل کہتے ہیں جانے کیا درد تھا اس کے سوال پوچھنے میں کہ ٹپ ٹپ میرے آنسو میری داڑھی پہ گرے۔ سبحان اللہ، اور میں نے کہا بوڑھی اماں میں مسئلہ بتاتا ہوں پر مجھے اپنی دعا میں نہ بھولنا، سبحان اللہ، میرے لیے دعا کرنا۔ سبحان اللہ، کہا اور کوئی بات بندہ مسئلہ پوچھتا تو میں بات اور بتاتا، آپ کے گھر سے لوگ دین سیکھتے، سبحان اللہ، آپ کا انداز زیادہ محتاط ہونا چاہیے، آپ پیشوائی کرتے ہیں، آپ رہنمائی کرتے ہیں، مقتدا شمار کیے جاتے ہیں۔ یہاں تے چٹی چادر لا دینا کڑیے تے پین فقیران دی لوئی، چٹی چادر تے پھر داغ لگیندا ہے نا، بے شک، لوئی نو داغ نہ کوئی، سفید کرتا پہنا تو وہ تو نظر تو آئے گا۔ فرمایا اگر کوئی اور ہوتا تو شاید بات اور بتاتا، آپ کے گھر سے لوگ دین سیکھتے ہیں، آپ بادشاہ کی روشنی میں لالٹینوں کی روشنی میں چرخہ نہ کاتا کریں، سبحان اللہ، محتاط طرز زندگی، احتیاط سے، باتیں زیادہ نہیں کرنی، سمیٹنے لگا ہوں۔ اسی طرح کا معاملات میں، لین دین میں اگر محتاط ہو جائے، زندگی میں اگر تھوڑا سا اذان سن لی جائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کے حضور ان لوگوں کو مہمان بنا کر پیش کیا جائے گا، متقی ہیں، محتاط زندگی گزاری ہے، اللہ سے ڈر کے وقت گزاری، ہاں وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا، مجرم ہوں گے انہیں دوزخ کی طرف پیاس سے ہانکا جائے گا، لیکن متقی مہمان بنا کر آپ کو پتہ ہے قبر کی دو حالتیں، یہ کووڈ 19 کا زمانہ آیا نا تو ڈپریشن کے مریض بڑھ گئے، ٹینشن ہو گئی۔ میں ایک سرکاری ادارے میں مجھے بلایا گیا کچھ لیکچر کے لیے، وہاں حاضر تھا تو وہ کہنے لگے جناب بہت ٹینشن ہے، بہت ڈپریشن ہے، گھبراتے ہیں لوگ، یعنی انسان سے ڈرنے لگ گیا۔ تو میں ایک ایسے ہی صاحب سے میری ملاقات ہو گئی تو مجھے کہنے لگے جی مجھے قبر سے بڑا خوف آتا ہے، اس لیے کہ زیادہ مجمع ہونا تو اس مجمع کے بیچ میرا دم گھٹتا ہے تو قبر تو بند ہوتی ہے۔ بے شک، میں نے ان سے کہا کہ اللہ چاہے تو قبر کے اندر بڑی آسانی ہو جائے۔ سبحان اللہ، کہنے جی میں سوچ سوچ کے پریشان ہوں، جی، ویسے بھی یہ جن لوگوں نے بڑے شاندار آرائش والی زندگی بنا لی ہوتی ہے نا ان کے لیے مرنا بھی ذرا مشکل ہوتا ہے، جی، اتنی مہنگی زندگی کٹھی کی اب مر جائیں جی، مشکل ہوتا ہے۔ جی، تو کہنے لگے جی کس طرح بھلا؟ اور میں نے کہا خدا کے بندے
अंडा चारों जानिब से बंद होता है ना, सुभान अल्लाह, तो उसमें से जब बच्चा निकलता है तो पूरा सेहतमंद और खूबसूरत नहीं बाहर आता। सुभान अल्लाह। कोई जगह है अंदर जहाँ हवा जा सके। नहीं। कब्र की दो हालतें हैं, जी। एक तो कब्र दोज़ख के गढ़ों में से गड़ा है, अल्लाह हम सबको महफूज करे। आमीन आमीन। लेकिन कब्र की एक दूसरी हालत है, कभी उस पर गौर करें सुभान अल्लाह। और थोड़ा उसको सोचें। एक तसव्वुर ये है कि कब्र खड्डा है, गड़ा है, आपको कब्र में छोड़ के आया गया है और चारों जानिब से बंद है। और एक कब्र की हालत ये है कि कब्र बाग है, सुभान अल्लाह, सुभान क्यारी है। अल्लाह। और क्यारी भी मामूली नहीं, बाग भी मामूली नहीं, जन्नत के बागों में से बाग। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप थोड़ी देर के लिए सोचें, अपने ज़हन को हाजिर करें। किसी बंदे को कहे कि तुझे बाग में छोड़ के आना, तो वो घबराएगा। जी नहीं। और बाग भी जन्नत के बागों में से बाग, और बाग इतना सोना सुभान कि अल्लाह, जिसमें पहली ज़ियारत ही मदीने वाले महबूब की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, कब्र की रात है उनसे मुलाकात की रात। सुभान अल्लाह। ये तसव्वुर जो है ना, नेक लोगों के लिए जन्नत का, क़यामत का। हमारे यहाँ ये मसला होता है कि लोग ना वो दुनियादारी इतनी जमा कर लेते हैं, ओए होए होए, फिर वो जो आखिरत की खास खूबसूरती है उस पर उनकी तवज्जो नहीं जाती। वो समझते हैं यही जिंदगी है जो जी के चले जाना है। जब इंसान मुत्तकी होता है तो क़यामत में फिर वो अल्लाह की बारगाह में मेहमान बना के पेश किया जाता है। सुभान अल्लाह। जिन लोगों के हम उर्स मनाते हैं ना, जी जी इन लोगों ने ना सादा तर्ज जिंदगी इख्तियार किया। जी इन्होंने फकीरी में फकीरी नहीं की। जी एक होता है हाथ नहीं पहुंचा तो अंगूर खट्टे हैं, जी। फकीरी में फकीरी नहीं की। इन लोगों ने बादशाही में फकीरी की। सुभान अल्लाह। दौलतें तो आगे पीछे भागती थी, बेशक। इक़्तिदार तो इनके कदम चूमता था, चूमता था। लेकिन इन्होंने कहा ना भाई, फकीरी में फकीरी तो सारी दुनिया कर लेती है, बादशाही में फकीरी कर दी। सुभान अल्लाह। यानी बंदा हो सुल्तान, बेशक। यानी उसका नाम भी सुल्तान हो, काम भी सुल्तान सुल्तान हो। और हर दौर में सुल्तान हो, लेकिन वो कहे कि कीती ये जान हवाले रब दे। सुभान अल्लाह। ऐसा इश्क कमाया सी ते मरन तो अगे मर गए बाहू, ता मतलब न पाए। पाया वो हुआ। फकीर हो जाए, दरवेश हो जाए, जागीरें छोड़ के अल्लाह के हुजूर हाजिर हो जाए। बेशक। ऐसे लोग सुबह क़यामत मेहमान बनाए जाएंगे रब की बारगाह में। एक हदीस पाक अर्ज़ करता हूँ, बात को ख़त्म करता हूँ। हज़रत अनस बिन मालिक, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा दोनों रावी हैं। कहते हैं एक मिर्गी की मरीज़ा खातून हुजूर की बारगाह में हाजिर हुई। सुभान अल्लाह। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मेरे लिए दुआ कर दे। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पता क्या फरमाया, हुजूर सब के लिए दुआ करते। बेशक। महबूब तो लुआब दहन लगाएं तो सहाबा कहते हैं टूटी हुई पिंडली उसी वक्त अल्लाह शिफा अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान ये अल्लाह। सही हदीस में कसरत से रिवायात मिली। लेकिन इस खातून ने जब अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैं मरीजा हूँ और मिर्गी का मर्ज असाबी होता है, बंदे को कंट्रोल कर लेता है, बंदा तकलीफ महसूस करता है, बड़े दुआ कर दे मेरे लिए। तो हुजूर फरमाने लगे अगर तू कहे तो दुआ कर देता हूँ, और अगर तू करे सब्र। सुभान अल्लाह, ये समझने वाली बात। सुभान अल्लाह। अगर तू करे सब्र, क्या माना कि मिर्गी के साथ ही गुजारा करे। गुजारा करें। बेशक। अगर सब्र करे तो हुजूर फरमाते हैं फिर मैं दुआ करूंगा रब तुझे जन्नत अता करे। सुभान अल्लाह। ये खास मकाम है समझने वाला। जी थोड़ा सा ना तकलीफों के साथ जिए, जी। जख्म पे जख्म खा के जी, जी। खूने जिगर के घूंट पी, आह न कर लबों को सी, सुभान अल्लाह। ये इश्क है को दिल लगी नहीं। थोड़ा सा ना जीना है। ये क्या बात हुई कि जरा सा बुखार चढ़ा और सुबह शाम शिकवे, बेशक। जरा सी आजमाइश आई तो सुबह शाम शिकवे, हर वक्त के दुख, हर वक्त गरीबी का रोना, हर वक्त बीमारी का रोना, हर वक्त लोग। मैं दोस्तों से कहा करता हूँ हम रहते हैं नाराज लोगों के दरमियान, हर बंदा किसी न किसी से नाराज है, सास बहू से नाराज है, बेटा बाप, क्योंकि नाराज लोगों के दरमियान रहते हैं तो सारे नाराज नाराज ही रहने लग गए। सुभान अल्लाह। जिससे पूछे नाराज है। मैं मुल्क से बाहर था तो एक साहब मुझे कहने लगे पाकिस्तान का क्या हाल है। मैंने कहा A1 बिल्कुल ठीक, क्या बात है हमारे मुल्क।
اب انہوں نے تو چھیڑا تھا کہ کوئی 10 کو شکوے وہ کریں گے، پھر 15 کو میں کروں گا۔ ہمارا مزاج ہی ہے، ہمارے ملک کے بارے میں کسی کو نہیں ضرورت پڑتی کچھ کہنے کی، ہم سارا کچھ خود ہی کہہ لیتے ہیں۔ جی سبحان اللہ۔ ان کا خیال تھا یہ ہماری ہابی ہے نا، دلچسپی کا ہمارا معمول ہے کہ گلے کرو، شکوے کرو، یہ کرو، وہ کرو۔ تو میں نے کہا بڑا کرم ہے، سب ٹھیک ہے، اللہ کا انسان ہے، کمزوریاں تو ہیں، وہ بھی دور ہو جائیں گی۔ وہ مجھے کہنے لگے یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے ان سے کہا خدا کے بندے، یہ سیلاب آیا نا تو لوگوں نے نا اندر سے بستر نئے نویلے نکال کے دی، بیٹیوں نے زیور تک دے دیے۔ بے شک ایک بندے کو خون کی بوتل کی ضرورت ہوتی ہے، 13 نوجوان سڑک پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ چلے قباحتیں ہیں، غلطیاں ہیں، پر یہ کوئی معمولی ملک ہے، یہ داتا صاحب کا وطن ہے، ہاں سبحان حضرت اللہ، سلطان بہو کی دھرتی ہے، سبحان اللہ، بابا فرید کا وطن ہے۔ سبحان اللہ۔ اس میں کیا سمجھتے ہیں آپ کے شاری شار ہے؟ نہیں ہم چونکہ ذہن رکھتے ہیں بدگمانی کا، بری سوچوں کے لحاظ سے دنیا اللہ کی اتنی سونی بنائی ہوئی مخلوق جس کو رب کہتا ہے میں نے سونی بنایا ہے، تجھے اس میں خوبصورتی نظر کیوں نہیں آتی؟ سبحان لقد اللہ۔ خلقنا الانسان فی احسن تقویم، جسے اللہ نے سونا بنایا ہے تجھے سونا کیوں نہیں لگتا؟ وجہ کیا ہے؟ یہاں سے ہر وقت برا سوچتے ہیں، اسی لیے کہا تھا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، برے گمانوں سے بچنا، بعض گمان گناہ ہے۔ ہر وقت منفی سوچنا، ناراض لوگوں میں رہتے ہیں، جس سے پوچھیں وہ ناراض ہی ہے، کوئی خوشی کی بات ہے ہی نہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی میں خوش رہنا چاہتے ہیں نا تو رب کے فیصلوں پہ خوش ہو جائیں۔ انشاءاللہ اس نے جہاں بٹھایا ہے سونا بٹھایا، انشاءاللہ، بے جہاں شک رکھا ہے سونا رکھا فصل اچھا ہے، نہ فراق اچھا ہے، بے شک یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے، سبحان اللہ۔ وہی حال اچھا ہے۔ دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پیارے، اپنی زندگی کے اندر ہمیشہ دیکھیں خاتون نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دیں، فرمایا اگر تو کہے تو دعا کرتا ہوں اللہ شفا دے گا، اور اگر کرے صبر سبحان اللہ، تو پھر جنت سبحان کی اللہ۔ دعا کروں گا۔ عرض کرتی ہیں فوراً، دیر نہیں لگائی، فوراً، یہ تربیت ہے، یہ سوچ ہے، یہ طریقت ہے، یہ تصوف ہے، یہ معرفت ہے۔ فوراً کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بس دعا کر دیں مجھے اللہ جنت ہی عطا کرے۔ سبحان اللہ۔ صحابیاں کیا کہہ رہی ہیں کہ تھوڑی سی تو زندگی ہے، میں گزار لوں گی، گزار لوں گیا، ہو جائے گا ہو گزار، جائے گزار، میں کر لوں گی صبر، یہ بخاری میں حدیث، کر لوں گی صبر، آپ دعا کریں رب مجھے جنت دے۔ آمین آمین۔ عرض کرتی ہیں حضور ایک میری گزارش ہے، جب مرگی ہوتی ہے تو جسم سے کپڑا ہٹتا ہے، وش عورت ہوں حیا آتی ہے، ہاں محبوب نے دعا کر دی، صحابہ فرماتے کتنی بھی مرگی ہوتی کپڑا جسم سے لگا رہتا، دیر تک وہ بوڑھی اماں حیات رہی، جب کوئی باہر سے آتا تھا تو صحابہ فرماتے تھے جنتی بی بی دیکھنی، سبحان اللہ، اس بوڑھی اماں کی زیارت کرو، اسے محبوب نے دنیا میں جنت کی بشارت عطا سبحان کی۔ اللہ، سبحان اللہ۔ اپنی زندگی تقوی والی گزارے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر اپنا ایمان مضبوط کرے، انشاءاللہ، یقین کی دولت حاصل کرے، بے شک کچی پکی باتیں چھوڑ چھوڑ دے، کمزور جملے بولنے چھوڑ دے۔ ہم کوئی لاوارث ہیں رب رسول کے ماننے والے، سبحان اللہ۔ اپنے آپ کو اعصابی اور ذہنی طور پر طاقتور کریں، جی نظریاتی پختگی پیدا کریں، فکری تصور پیدا کریں۔ جی جو رزق ہمارے نصیب کا ہے کسی اور گھر جا سکتا نہیں، سوال ہی نہیں پیدا۔ بے شک اتنی زندگی اللہ نے دی ہے نا، مولا علی شیر خدا فرمایا کرتے تھے موت بندے کی حفاظت کرتی ہے، وقت سبحان سے اللہ۔ پہلے آتی ہی نہیں، جی ہاں، بے شک خود محافظ ہے، وقت سے پہلے نہیں آتی۔ جی ہاں، لہذا اپنی زندگی کمزور نہ جئیں، اس طرح کی نہ جئیں کہ بندہ جی کے بھی جی ہی نہ سکے، سبحان اللہ۔ زندہ رہ کے بھی زندہ نہ رہ سکے، اپنے آپ کو مضبوط کریں، فکری توانائیاں، یہی ہمارے صوفیاء کا پیغام ہے، یہی یہ عرس ہمیں سبق دیتے ہیں۔ اللہ کریم کے حضور دعا ہے مالک کریم ہماری حاضری کو قبولیت کا درجہ نصیب فرمائے، اور ہمارا یہاں جمع ہونا ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ خوش میں دیر ہو گئی تھی نا، دعا حضرت فرمائی۔ ختم شریف بھائی ہونے پرسوں ختم شریف تو بعد اتھائیں نماز ظہر ادا کی تھی، ویسی با جماعت نماز ظہر تو بعد لنگر دا وسیع اہتمام ہے، سارے بھائی آرام نال اتھائیں تشریف رکھے سو، لنگر ہر بھائی تک پہنچی، لنگر کھا کے دعا تشریف رکھے۔
नहमदहू व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यौम नहशुरुल मुत्तकीना इलर रहमानि वफ़दा व नसूकुल मुजरिमीना इला जहन्नम विरदा सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह। हम्दो सलात के बाद इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक हज़रात उलमाए किराम मशाइख सादात बिलखुसूस मसनद सदारत पे जल्व फिराद नूर दीदाए हज़रत सुल्तानुल आरिफीन हज़रत किबला साहिबजादा पीर नूर सुल्तान नूर अहमद कादरी साहिब दामद बरकातुहुल आलिया, आपके आली मर्तबत साहिबजादगान, अभी आप हज़रत साहिबजादा साहब की गुफ्तगू भी सुन रहे थे। अल्लाह तबारक व तआला इस आस्ताना पाक को आबाद व शाद रखे, अपनी रहमतें अपना फ़ज़ल हमेशा हम सब के शामिल हाल फरमाए। आमीन। उर्से मुक़द्दस की ये तकरीबात हैं। अहले तसव्वुफ़ सूफ़िया किराम उस मुक़द्दस जमात को कहा जाता है जो इस्लाम की अमली तस्वीर अपने किरदार व अमल से पेश करती है। सुभान अल्लाह। जो लोग उन सारी बातों पर अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं जो बातें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रज़ा की तरफ बंदे को लेके जाती है। सुभान अल्लाह। बाज़ लोग तसव्वुफ़ और तरीक़त की कुछ मुश्किल तशरीहात करते हैं और साहिबाने इल्म बाज़ चीज़ों से बड़ा ज़ौक़ भी पाते हैं, लेकिन हम जो सादा लोग हैं सुभान अल्लाह। हमारे लिए बाज़ बातें बड़ी आसान करके हमारे बुज़ुर्गों ने बयान फरमाई। सुभान अल्लाह। हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह से जब पूछा गया कि ये तरीक़त क्या है, तसव्वुफ़ क्या है, इख़लाक़ियात के बाब में इंसान की तामीर कैसे हो सकती है, तो उन्होंने फरमाया लंबी चौड़ी बात नहीं, तीन ही बातें। सुभान अल्लाह। आपकी तवज्जो है मेरी बात? सुभान अल्लाह। मैंने थोड़ी सी बातें करनी है आपके साथ और मैंने जल्दी से गुफ्तगू बगैर किसी लंबी तमहीद के शुरू कर दी। सुभान अल्लाह। फरमाने लगे तीन ही बातें हैं। ईमानियात के बाद, ज़रूरियात दीन के बाद, ज़रूरियात अहल सुन्ना के बाद तीन बातों पर इंसान अमल करे तो उसका दीन इख़लाक़ियात के बाब में मुकम्मल है। सुभान अल्लाह। अर्ज़ की हुज़ूर वो कौन सी हैं? तो हज़रत मुजद्दिद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं सबसे पहली बात ये है कि अपनी ज़रूरत के मुताबिक दीन का इल्म हासिल करें। सुभान अल्लाह। और दूसरा फरमाया फिर जो सीखा है ना उस पर अमल करें। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सिर्फ बहस मुबासे के लिए नहीं, वाज़ व तकरीर के लिए नहीं, लोगों को सुनाने के लिए नहीं, इल्म सीखे और फिर उस पर अमल करे और फिर वो जो अमल करता है उसमें इखलास पैदा कर ले, इसका दीन मुकम्मल हो गया। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इसने तरीक़त और तसव्वुफ़ के मैदान में कामयाबी हासिल कर ली अगर ये तीन चीज़ें इसे हासिल हो जाए। हमारे यहाँ जिस दौर में मैं और आप हैं, ये दौर गैर मुहतात वक्त गुजारने का दौर है। लोग दवाई इस्तेमाल कर लेते हैं डॉक्टर के कहने पर, लेकिन डॉक्टर के कहने पर परहेज नहीं करते। सुभान अल्लाह। और डॉक्टर ये कहता है कि दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, दवाई भी खाएंगे और परहेज भी करेंगे। इस्लाम ने भी एक नुक्ता हमें दिया है कि एक है तुम्हारा नेकी करना और एक है तुम्हारा तकवा इख्तियार करना। सुभान अल्लाह। नेकी ये है कि तुमने नमाज पढ़नी है, नेकी ये है कि तुमने अल्लाह की बारगाह की तरफ
عبادت کے لیے توجہ کرنی ہے، نیکی یہ ہے کہ تم نے قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے، نیکی یہ ہے کہ تم نے تسبیحات پڑھنی ہے، خیر کا کام کرنا ہے، مخلوق کی خیر خواہی کرنی، یہ سب نیکیاں ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ تم نے متقی بننا ہے، پرہیزگار بننا ہے۔ کیا مطلب؟ گناہوں سے بچنا ہے، سبحان اللہ، احتیاط بڑی ضروری ہے، غیر محتاط زندگی نہیں۔ صوفیاء کا طرز یہ تھا کہ وہ ذرا محتاط زندگی گزارتے تھے، سبحان اللہ، اپنی خواہشات پر قابو رکھ کے ذرا چلتے تھے۔ انہوں نے نا اپنے آپ کو ذرا کنٹرول میں رکھا ہوا تھا، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھا ہوا تھا، سبحان اللہ، بکھرتی ٹوٹتی ان کی خواہشات نہیں تھی۔ مسند احمد میں حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی۔ سبحان اللہ، حضور عرض کرتے ہیں، مالک مجھے اس خواہش سے بچانا جو ایک اور خواہش میں مبتلا کر دے۔ ایک خواہش پوری کرے تو دوسری بندے کی خواہش بن جاتی ہے، وہ پوری کرے تو تیسری بن جاتی ہے۔ اے اللہ اس خواہش سے بچا جو ایک اور خواہش میں ڈالے۔ میرے عزیز، محتاط طرز زندگی، ایکو ذرا کم کر دیں گی سامنے۔ محتاط طرز زندگی یہ متقی لوگوں کا طریقہ ہے، بے شک، یہ ان لوگوں کا طریقہ ہے جو علم و عمل کے بعد اخلاص والا وقت گزارتے ہیں۔ وہ محتاط، بولنے میں بھی محتاط، کھانے میں بھی محتاط، معاملات زندگی میں بھی غیر محتاط نہیں۔ جب ہم غیر محتاط ہو جاتے ہیں نا جی، یہ مہربانی فرمائیں جی آپ پیسے جیبوں میں رکھیں، ہماری بات تو سنیں آپ توجہ کے ساتھ، یہ بات سننا زیادہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ نے اٹھنا نہیں، بیٹھے اطمینان سے، میری بات پر تھوڑی غور کریں۔ محتاط، ہمارے ہاں پتہ کیا ہوتا ہے؟ تقویٰ کہتے ہیں یہ احتیاط کو ہے۔ قرآن مجید میں جو درجنوں مقامات پہ قرآن مجید نے تقویٰ اختیار کرنے کا کہا، تقویٰ کہتے ہیں محتاط۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یہ تقوی کا ذکر قرآن مجید میں بڑی جگہوں پہ آیا، تو بتائیے تقویٰ کیا ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب کہنے لگے، حضور آپ بھی تو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، سبحان اللہ، لیکن اگر میرے ذمے لگایا ہے تو پھر میں عرض کروں گا کہ اگر انسان نے کھلا لباس پہنا ہو اور ایسے رستے سے گزر رہا ہو جو رستہ تنگ ہو اور دونوں جانب کانٹے دار جھاڑیاں ہوں، تو حضور بتائیے کہ اگر وہ گزرے گا تو کیسے گزرے گا؟ سبحان اللہ، تو حضرت عمر فرمانے لگے، سادی سی بات ہے، ذرا اپنے آپ کو سمیٹ لیں، سبحان اللہ، تھوڑا دائیں بائیں نظر رکھیں، ذرا محتاط ہو کے گزر جائے۔ تو حضرت ابی بن کعب کہنے لگے، بس حضور جو بندہ محتاط ہو کے گزر جائے اسے متقی اور پرہیزگار کہا جاتا ہے۔ ہمیں نا باتیں کرنے کا شوق ہوتا ہے، بڑی بات ہے، سبحان، اور غیر ضروری باتیں اور بلا وجہ کی گفتگو دل کو سخت کر دیتی ہے، انسان کا وقار ختم ہوتا ہے۔ بولنے میں احتیاط، زیادہ بات نہیں کی تھی بندے نے، زیادہ نہیں، اس نے ایک ہی دفعہ اپنے والد صاحب سے کہا تھا کہ ابا جی ٹھیک ہے ساری باتیں، زیادہ نہیں کچھ کہا، ایک دفعہ ہی کہا تھا والد صاحب سے کہ اب دور بدل گیا ہے، آپ بھی ذرا سیانے ہو جائیں، سبحان، اتنی بات ہی کی تھی۔ والد تو بیچارہ ساری رات سو ہی نہیں سکا، بے شک، تو رو رو کے اس کا تکیہ بھیگ گیا کہ یار میں نے تو جوانی ساری تیرے نام کر دی اور میں ہی سیانا نہیں تھا، سبحان اللہ، میں نے تو چڑھتی جوانی میں کہا تھا میرے کپڑے ہیں بس بچوں کے لے لو، سبحان اللہ، میں تو پردیس میں 40 سال تیری خاطر رہا، میں سمجھدار ہی نہیں تھا۔ ماں سے کہا، اماں ٹھیک ہے میری بیوی بھی سمجھدار نہیں پر تو بھی تو تھوڑی عقل مند ہو جا، اتنا ہی کہا تھا۔ لیکن ماں کہنے لگی، اوئے ہوئے تو نے غور ہی نہیں کیا، ساری زندگی میں نے تیرے نام پہ قربان کر دی، سمجھداری نہیں۔ ہماری زبان کے 2-4 غیر محتاط جملے، اچھا کئی دفعہ بعد میں پچھتاتے ہیں کہ نہیں کہنا چاہیے تھا، لیکن جو متقی لوگ تھے، پرہیزگار لوگ تھے، وہ احتیاط کرتے تھے، وہ ایک آدھ بات کرتے تھے پر ذرا گہری کرتے تھے، سوچ سمجھ کے کرتے تھے، ان کی زبانیں ان کے کنٹرول میں تھی۔ سبحان اللہ، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مشکوٰۃ شریف میں موجود ہے، حضور فرماتے ہیں کہ انسان بولتے 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 ایسا لفظ بولتا ہے،
اتنا اچھا جملہ کہتا ہے کہ رب اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دے. سبحان اللہ. اور فرمایا بعض اوقات بولتے بولتے ایسا غیر محتاط جملہ کہتا ہے کہ جملے کی وجہ سے اس کے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے. تو زندگی محتاط، تقوی والی، پرہیزگاری والی. اپنے لفظوں پر غور کریں میں کیا کہنے لگا ہوں، اپنے جملوں کو سنبھالیں اور تھوڑا سا نا خیال کریں منصب کا کہ کس جگہ کیا بات کرنی. حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں حضور سے کوئی سوال کرنا ہوتا تھا نا، سبحان اللہ. سبحان اللہ. اچھا محبوب اعلان کرتے پوچھ لو جو پوچھنا ہے. اور مولا علی کہتے ہیں میں مہینوں انتظار کرتا تھا اور میرا دل کرتا تھا کوئی اور ہی آ کے وہ مسئلہ پوچھ لے، میری اب بھی مسئلہ حل ہو جائے. سبحان اللہ. لیکن یہاں تو جناب وہ اچھا کچھ ایسے لوگ بھی بحث کرتے ہیں جن کا بحث سے بالکل کوئی لینا دینا نہیں. ہر بندے سے تھوڑی بحث ہوگی. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. سبحان تو اللہ. اس سے سلوٹ بھی تو کرنی ہے. ہم ہر بندے سے الجھ رہے ہوتے ہیں، ہر بندے سے بحث کر رہے ہیں، باتیں کرنے کا شوق. بلکہ ایک جگہ پہ میں بیٹھا تھا تو ایک صاحب بات چلتے چلتے چل رہی تھی تو وہ کہنے لگے جی قطع کلامی معاف، اور ساتھ انہوں نے بات شروع کر دی. میں نے اسے کہا ٹھہر تو جا، پوچھ تو لے ہم نے معاف کیا بھی ہے کہ نہیں. سبحان اللہ. معافی تو آپ نے مانگی، گن پوائنٹ پہ معافی لیں گے آپ. ہم نے تو ابھی کیا ہی نہیں اور آپ نے باتیں کرنے کا چسکا. اور ہر بندے کو جس کو حروف ابجد کا نہیں پتا، الف با تا سا نہیں آتا، وہ بھی کہتا ہے ٹھہرو دو چار باتیں میری بھی سن لو. سبحان بھئی آپ ماہر ہی نہیں ہے اس عنوان پر، آپ بات ہی نہ کریں، کلام ہی نہ کریں. غیر محتاط باتیں بعد میں ہمیں تکلیف دیتی ہیں، ہمارے لیے آزمائش کا باعث بن جاتی ہیں. بلا وجہ کی ابحاث نہ کریں، بلا وجہ کی بحثیں چھوڑ دیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے، صحیح مسلم میں حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ایک دن کچھ لوگوں نے حضور سے زیادہ سوالات کیے. سوال پوچھنا تو آدھا علم ہے پر ضرورت کا پوچھیں. یہاں تو لوگ پوچھتے ہیں بحث کے لیے باتیں، مزید الجھاؤ کے لیے. سوال پوچھے کچھ لوگوں نے تو نبی پاک اٹھ کے ممبر پر بیٹھ گئے اور سرکار کے چہرے پر ناراضگی آئی. فرمایا پوچھو کیا پوچھنا ہے، سبحان اللہ. پوچھو. ایک شخص نے اٹھ کے پوچھا میرا باپ کون ہے؟ فرمایا وہی ہے جس کی طرف تجھے منسوب کیا جاتا. سبحان اللہ. ایک شخص نے اپنے خاتمے کے بارے میں پوچھا تو محبوب نے وہاں بھی غیب کی خبر دے دی. سبحان اللہ. جب حضور کے چہرے پر ناراضگی دیکھی نا، کثرت سوالات، ہر وقت کی بحثیں، ہر وقت کا تناؤ. کبھی کبھی تو میں سوچتا ہوں کیا یہ دین صرف بحث کے لیے دنیا میں آیا؟ کیا اس پر صرف بحث ہوگی؟ عمل کب ہوگا؟ کیا صرف اس پر کلام ہی ہم کریں گے، ساری زندگی ابحاث میں گزاریں گے؟ عمل کرنے والے عمل کر کے چلے بھی گئے اور آج تک لوگ بحث کر رہے ہیں، آج تک پوچھ رہے ہیں مسئلہ، آج تک پوچھ رہے ہیں کہ جناب پہلی اذان جب ہو تو کیا اس وقت کھانا پینا چاہیے یا روزہ بند کر دینا چاہیے. سالوں گزر گئے ابھی تک نہیں سمجھ آئی. وہ ربیع الاول شریف آتا ہے تو پھر پوچھنا شروع کر دیتے ہیں میلاد جائز ہے. میں نے کہا یار صدیاں بیت گئی ہیں، بس کرو. اب یہ نہ پوچھا کرو میلاد جائز ہے کہ نہ جائز ہے، اب یہ پوچھا کرو کہ میلاد کی محفل میں وضو کر کے جانا چاہیے، بغیر وضو بھی جایا جا سکتا. ساری زندگی اسی میں گزار دو گے، ساری زندگی یہی ابحاث کی جائیں گی کہ حضرت سیدنا امام علی مقام کی نام کا لنگر پکایا جا سکتا ہے کہ نہیں. اب یہ پوچھا کرو کہ لنگر وضو کر کے پکانا ہے کہ بغیر وضو بھی پک جاتا ہے. سبحان اللہ. اب تقوی والی بات کرو، احتیاط والی بات کرو. سبحان ہم اللہ. اپنے طرز زندگی سے جب تک ان فضول چیزوں کو دور نہیں کرتے ابحاث کو. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں جب حضور کے چہرے پر شدید ناراضگی دیکھی نا، بے مقصد اور لا یعنی سوالات کی وجہ سے، تو حضرت عمر اٹھے. آپ کی توجہ ہے میری بات؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہاتھ باندھ کے عرض کی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبسیدنا ومولانا محمد النبی ورسولا. کہا یا رسول اللہ ہم بڑے راضی ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے. سبحان ہم اللہ. بڑے راضی ہیں کہ اسلام ہمارا، ہم بڑے راضی ہیں کہ اللہ نے آپ کو ہمارا نبی اور رسول بنایا. سبحان اللہ. تو پھر نبی پاک علیہ السلام راضی ہوئے. میرے عزیز فضول ابحاث سے نکل پھلکے. مجھے نا جی کچھ لوگوں پر افسوس ہوتا ہے کہ آپ یار کس بندے سے بحث کر رہے ہیں. وہ بزرگوں نے ایک بات لکھی ہے سمجھانے کے لیے. انہوں نے کہا ایک دفعہ گدھے اور گھوڑے کی بحث ہو گئی تھی.
سبحان گھوڑا کہتا تھا آسمان کا رنگ نیلا ہے، جی گدھا کہتا تھا نہیں کالا ہے۔ کتنے گھنٹے بحث ہوئی تو مقدمہ شیر کے پاس بادشاہ کے پاس چلا گیا۔ سبحان اللہ بادشاہ سے جاتے ہی گھوڑے نے پوچھا جی آسمان کا رنگ کیا؟ اس نے کہا نیلا۔ کہنے لگے میں بھی نیلا ہی کہتا ہوں پر یہ گدھا مانتا ہی نہیں، صبح سے بحث ہو رہی ہے۔ جی تو بادشاہ سلامت کہنے لگے گھوڑے تیری بات بھی ٹھیک ہے پر تجھے عمر قید کی سزا ہے۔ سبحان اللہ اس نے کہا بات بھی میری ٹھیک ہے اور سزا بھی مجھے۔ اس نے کہا سزا اس بات کی ہے کہ تو نے گدھے سے بحث شروع کر دی۔ بڑا بیوقوف آدمی ہے، ہر بندے سے بحث کرے گا۔ سبحان اللہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ کچھ لوگ جاہل ہوتے ہیں، ان سے سلام کی جاتی ہے، ان سے بحث نہیں کی دی تو محتاط رہیں اپنی زندگی میں، فضول بحث نہ کریں، چھوڑ دیں، اب عمل کرنا ہے۔ وہ انشاءاللہ لوگ نبی پاک کی بارگاہ میں آئے، مشکات دیکھی، حضرت عبداللہ بن بسر نے آ کے کہا یا رسول اللہ ایک بات بتا دے، ایک بات، میں نا ساری زندگی اس پر گزار دوں گا۔ سبحان یہ وہ فکرہ ہے جسے حضرت بلے شاہ نے کہا تھا کہ علم و بس کریو یار، سبحان اللہ ایک کوئی حرف تینوں درکار۔ سبحان حضرت عبداللہ بن بسر نے کہا یا رسول اللہ کوئی ایک بات بتا دے میں زندگی گزار دوں گا۔ سبحان اللہ نبی پاک نے فرمایا اپنی زبان کو خشک نہ ہونے دینا، تر رکھنا، سبحان اللہ پر تر اللہ کے ذکر سے رکھنا۔ سبحان اللہ کہا یا رسول اللہ بس سمجھ آ گئی بات، سبحان اللہ ساری زندگی اللہ کی یاد کرتا رہوں گا۔ جو سیکھا ہے اس پر عمل کریں، کریں جو کتاب و سنت سے ہمیں بتایا کہ اس پر عمل کریں۔ عمل کب کریں گے؟ ساری زندگی گزر گئی، یہ کیسے کرنا؟ بھئی عمل کریں، آگے بڑھیں، جو سیکھا ہے اس کو سکھائیں، اس پر عمل کریں، آ جائیں، زندگی خوبصورت ہو جائے گی۔ زندگی جب عمل والی نہیں نہ ہوتی تو بندہ دو کشتیوں کا مسافر ہوتا ہے۔ بے شک بے شک جب بندہ کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے تو وہ نہ اداکار سا ہو جاتا ہے، سبحان اللہ وہ تکلف میں آ جاتا ہے۔ جب اس کی زندگی اصل ہو جاتی ہے نا، اصل، ایک بہت بڑے عالم ہے اور خاندان علماء کا ہے اور کئی نسلوں سے وہاں فیضان علم چل رہا تھا، لیکن ان کے بیٹوں میں سے کسی نے پڑھا نہیں تو لوگ تھوڑی بہت تنقید بھی کرتے تھے کہ لو جناب یہ پڑھے ہوئے نہیں، ان کے بچے۔ مجھے بڑی ان سے محبت تھی، میں نے ایک دن ان سے کہا حضرت آپ کے بچے کیوں نہیں پڑھے؟ فرمانے لگے میں نے ان کو بٹھا کے کہا تھا کہ تمہیں مدرسہ میں داخل کرانا ہے، کوشش بھی کی تھی تربیت کرنے، لیکن دنیاوی لائن پہ نکلنا چاہتے تھے۔ فرمانے لگے جب میں نے ان کے انداز کو دیکھا تو میں خود جا کے انہیں مختلف اداروں میں داخل کرا کے آیا، دنیاوی کام سے، اس لیے کہ میں سمجھتا تھا اگر جبرن آئیں گے نا تو انہیں مزہ نہیں آئے، سبحان اللہ تو پھر ایسا نہ ہو کہ یہ کہیں کچھ اور کریں کچھ۔ اگر ان کا باطن، جو بندہ شوق سے کام کرتا ہے نا وہ کام اسے تھکاتا نہیں، سبحان اللہ جو اخلاص سے کام ہوتا ہے وہ کام اسے تھکاتا۔ نہیں یعنی آپ کسی نعت خواں کو، کسی مولوی صاحب کو، کسی قاری صاحب کو بلائیں گے ڈیرہ اسماعیل خان آ جاؤ بھائی، تو اگر وہ دکاندار ہو تو سودا کرتا ہے، کہتا ہے میں آپ سے 20,000 لوں گا، 25,000 لوں گا، پھر وہاں آنے کے بعد اسے پتہ چلا اوہو یہاں سے تو آپ کو 20 کلومیٹر اندر جانا تھا، وہ کہتا ہے میں تو 10 اور لینا ہے، دے دیا آپ نے، جو 20 دے گا وہ 35 بھی دے دیا، آپ نے دے دیا، لیکن نہ اسے لطف آیا نہ آپ کو لطف آیا، سبحان اللہ اسے بھی مزہ نہیں آئے گا اللہ رسول کا۔ کیوں کہ اسے پتہ ہے میں دکاندار اور دنیا داری کر رہا ہوں، لیکن ایک شخص کو آپ نے بلایا، پھر کہا آپ کو کوئی 30 منٹ اندر جانا ہے، تو اس نے کہا بسم اللہ، جہاں جہاں میری گاڑی چلے گی قیامت کے دن وہ جگہ میرے مومن ہونے کی گواہی دے گی، سبحان اللہ میں خوش ہو کے جاؤں۔ سبحان اللہ جب آپ مخلص ہو جاتے ہیں آپ کا کام آپ کو تھکاتا نہیں، بے شک آپ کو ذہنی کوفت میں جسم کسی وقت تھک بھی جائے نا تو روح تازی رہتی ہے۔ سبحان اللہ کیوں تازی رہتی ہے کہ کیتی یہ جان حوالے رب دے، سبحان اللہ ایسا ایسا عشق کمایا مرن تو اگے مر گیا باہو تا مطلب نو پایا۔ سبحان اللہ وہ جو ختم کر دیا نا بیچ میں سے اپنی ذات، اب ذائقہ آنے لگ گیا، سبحان اب اللہ لطف دوبالا ہوا۔ ایک تو بولنے میں احتیاط، دوسرا نا مسئلہ رزق کا ہے، جی رزق کا ہے۔ جی یہ جو چیز ہمارے وجود سے فٹ نہیں نہ ہوتی وہ ہمیں تنگ کرتی، جی جو کھانا پسند نہیں ہوتا نا اس کی کیا آ جاتی۔ جی بے اسی شک طرح جو لقمہ حرام کا ہوتا ہے نا جی وہ جسم پہ فٹ نہیں آتا، نہیں آتا بے شک بے شک فٹ نہیں آتا۔ نہیں آتا
آپ کھانا کھا رہے تھے، 2-4 لقمے آپ نے کھا لیے، بڑا لطف آیا آپ کو، پھر کسی نے کان میں کہہ دیا کہ یہ جانور بیمار تھا جو آپ کھا رہے جی ہیں، منہ میں ذائقہ بدل جاتا ہے۔ بدل جاتا ہے، بے شک۔ اللہ کرے میں آپ کو سمجھا سکوں، سبحان اللہ۔ اس کا منہ میں ذائقہ بدل جاتا ہے، حالانکہ کھانا بھی وہی ہے، دسترخوان بھی یہی وہی ہے، پلیٹ نہیں بدلی، سالن نیا نہیں آیا، لیکن ذائقہ منہ میں، بدل گیا ہے، کیونکہ آپ کا ذہن بن گیا ہے یہ میرے لیے درست۔ نہیں ہے اگر یہ ذہن بن جائے کہ رزق حلال کھانا ہے، طیب کھانا ہے، انشاءاللہ۔ پاکیزہ کھانا ہے، یہ پتہ ہے رزق حرام کیا کرتا ہے؟ یہ بندے کا اللہ سے رشتہ توڑ دیتا ہے، وش کمزور کر دیتا وش ہے۔ وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص بڑی آہوزاری سے دعا مانگ رہا تھا، تو محبوب نے فرمایا اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ وش یا رسول اللہ کیوں؟ اللہ تو کریم ہے۔ فرمایا اس کی دعا اس لیے قبول نہیں ہوگی کہ اس نے جو کھایا ہے وہ حرام ہے، وش جو پہنا ہے وہ حرام ہے، اور جو پیا ہے وہ بھی حرام ہے۔ یہ لقمہ حرام۔ فرمایا جو حرام سے پلے گا وہ وجود جنت میں نہیں جائے گا۔ وش وش ہم نہ احتیاط نہیں کرتے، رزق نہ وہی اچھا ہے جو بالکل طیب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، جس طرح غلط مسالہ جات ہو تو بندہ بیمار نہیں ہو جاتا، بے شک بے اسی شک۔ طرح اگر غلط رزق آ جائے تو روحانی طور پر بندہ، میں نہیں کہہ سکتا پر امام شافعی کہا کرتے تھے، سبحان اللہ، کسی نے کہا حضور عبادت میں دل نہیں لگتا، فرمایا نظر پاک کر، رزق حلال کھا، سبحان اللہ، اللہ تیرے سجدوں میں ذوق پیدا کر دے، سبحان اللہ۔ تیری عبادات باذوق ہو جائیں۔ یہ اگر اس میں طہارت نہ ہو، اس میں طہارت نہ ہو۔ محمد بن قاسم یہاں آئے نا، ایک دن پریشان تھے، جب وہ سندھ میں آئے ہیں جہاد کی غرض سے، تو پوچھا ان سے لوگوں نے کیوں پریشان ہو، تو کہنے لگا پریشان اس لیے ہوں کہ زبان بھی نہیں آتی، سبحان رستوں کا بھی نہیں پتا، اور راجہ دہر جس کے مقابلے میں آئے ہیں وہ یہاں کا مقامی ہے، تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کس طرح کر کے اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ پھر کچھ وقت کے بعد وہی بزرگ دوبارہ ملے تو محمد بن قاسم بڑے خوش تھے، سبحان اللہ، سبحان کہا اللہ۔ اب کیا ہے، پتہ چل گیا، بڑے راضی ہو، کہنے لگے مجھے نہ پتہ چل گیا کہ راجہ دہر میں 2 خامیاں ہیں، یہ ایک تو اس کی نظر ناپاک ہے، دوسرا وہ رزق کے معاملے میں غیر محتاط ہے۔ کہنے لگا جس آدمی کی نظر ناپاک ہو، رزق کے معاملے میں غیر محتاط ہو، وہ بزدل ہوتا ہے، سبحان اللہ، وہ میدانوں میں کھڑا نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا چند گھنٹے میرے سامنے نکال جائے، اس لیے کہ جب تک انسان کا رزق پاک نہ ہو، بے شک نظر پاک نہ ہو، تو تقوی نصیب نہیں ہوتا۔ بے شک۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، جن کو شروع میں جن لوگوں کو امام اہل سنت کہا گیا، سبحان اللہ، ان میں امام احمد بن حنبل، سبحان اللہ۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا انشراح صدر دیا محبوب کی حدیث کے معاملے میں، یہ اور آپ نے بڑے خوبصورت پیرائے میں احادیث جمع کی۔ امام احمد بن حنبل سے لوگوں نے پوچھا حضور ساری زندگی پڑھایا، کبھی کوئی مشکل بھی آئی؟ فرمانے لگے آئی تھی، سبحان اللہ، آئی تھی۔ یہ ایک بوڑھی اماں مسئلہ پوچھنے آ گئی، میں مشکل میں آ گیا، حضرت کیا مسئلہ پوچھا؟ کہا وہ بوڑھی آ کے کہنے لگی، پردے کے پیچھے بیٹھ گئی، بڑھاپا بڑا تھا، کہنے لگی ایک سوال پوچھنا تھا۔ میں نے کہا پوچھو۔ کہنے لگی بیوہ ہوں، بے اولاد ہوں، ہاتھ پھیلانا مسلمان کی غیرت کے خلاف ہے، سبحان اللہ، محنت کر کے کماتی ہوں، چرخہ چلاتی ہوں، سود بناتی ہوں، سبحان اللہ، پھر وہ بیچ کر گزارا کرتی ہوں، غیرت ہے بڑی چیز جہاں لیتا ہوں، سبحان اللہ، سبحان پہناتی ہے یہ فقر کو تاج سر دارا۔ بے شک یہ جو ہاتھ پھیلانا ہے نا، یہ بڑا خوفناک مرض ہے، بے شک گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر، بے شک جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے، بے شک، روکھی سوکھی کھائیں، لیکن یہ کہ غیرت کے ساتھ کھائیں، وقار کے ساتھ، اور جئیں اپنی مرضی سے، پھر مرہون منت نہیں ہوگی، پھر کسی کی بڑی گاڑی دیکھ کے دل پریشان نہیں ہوگا۔ بے شک، امام احمد بن حنبل سے کہنے لگی محنت کر کے کھاتی ہوں، لیکن مسئلہ آپ سے یہ پوچھنا ہے، استفتاء یہ لے کے آئی ہوں، سوال میرا یہ ہے کہ کئی دفعہ دن کی مزدوری سے
हालात पूरे नहीं होते तो चांद की चांदनी में छत पे भी चरखा रख लेती हूँ, सुभान अल्लाह। कुछ ओवर टाइम लगाऊंगी। जी। बादशाह का लश्कर गुजरता है, बड़ी बड़ी लालटेनें होती हैं, वो रोशनी भी कई दफ़ा मेरे चरखे पे पड़ती है। सवाल पूछना था, उस रोशनी में अगर सूत बनाऊं तो क्या वो कमाई मेरे लिए जायज़ होगी कि नाजायज़ होगी? इमाम अहमद बिन हम्बल कहते हैं, बिला इख्तियार मेरी ज़ुबान से निकला, अशहदु अल्लाह, मेरी ज़ुबान पर अल्लाह का जिक्र जारी हो गया, कलिमात जारी हो गया। मैंने कहा, बीबी तू कौन है, कहाँ से आई, किस बस्ती की रहने वाली है? कहने लगी, हुजूर आप मसला बताइए, आपकी जिम्मेदारी है। कब पता ना तू कौन है? तो कहने लगी, यहाँ ना बगदाद में एक नंगे पांव दरवेश चलता है, लोग बिशर हाफी कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान मैं अल्लाह। उस फकीर फाका मस्त की बहन हूँ। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल कहते हैं, जाने क्या दर्द था उसके सवाल पूछने में कि टप टप मेरे आंसू मेरी दाढ़ी पे गिरे। सुभान अल्लाह। और मैंने कहा, बूढ़ी अम्मा मैं मसला बताता हूँ पर मुझे अपनी दुआ में ना भूलना, सुभान अल्लाह, मेरे लिए दुआ करना। सुभान अल्लाह। कहा, और कोई बात, बंदा मसला पूछता तो मैं बात और बताता। आपके घर से लोग दीन सीखते। सुभान अल्लाह। आपका अंदाज ज्यादा मोहतात होना चाहिए। आप पेशवाई करते हैं, आप रहनुमाई करते हैं, मुख्तदा शुमार किए जाते हैं। यहाँ तो चिट्टी चादर ला देना कुड़िए, पैन फकीरां दी लोई, चिट्टी चादर ते फिर दाग लगेंदा है ना, बेशक। लोई नु दाग ना कोई। सफेद कुर्ता पहना तो वो तो नजर तो आएगा। फरमाया, अगर कोई और होता तो शायद बात और बताता। आपके घर से लोग दीन सीखते हैं, आप बादशाह की रोशनी में, लालटेनों की रोशनी में चरखा ना काटा करें। सुभान अल्लाह। मुहतात तर्ज जिंदगी, एहतियात से। बातें ज्यादा नहीं करनी, समेटने लगा हूं। इसी तरह का मामला मामलात में, लेन देन में अगर मोहतात हो जाए, जिंदगी में अगर थोड़ा सा आजान सुन ली जाए,